جہاں ان فیلڈ میں لیڈر بننے کے لیے وہ وسائل پاکستان میں موجود نہیں ہیں. خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمارے پاس وہ ریسرچ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں. ہمارے یونیورسٹیز میں وہ ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہیں اور ان یونیورسٹیز میں اس پائے کی وہ فیکلٹی بھی موجود نہیں ہے جو آنے والے نئے پی ایچ ڈیز پیدا کرے. تو یقینی طور پہ اس انفرادی کھوج کے لیے، اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے، اپنے خود کے ہیرے کو تراشنے کے لیے، جو مجھ سے پہلے آپ کی ٹیچر نے بہت اچھی بات کی کہ بلیو ان یور سیلف، انٹرسٹ ان یور سیلف، اپنے آپ کو تم نے ہر حال میں نکھارنا ہے، تم پہ کوئی اور بھروسہ کرے نہ کرے. اس کے لیے کئی فیلڈ ایسی ہیں کہ لوگوں کو پاکستان سے باہر جانا پڑتا ہے. ارے ہمارا کرکٹر بھی تب سنورتا ہے جب انگلینڈ میں کاؤنٹی کھیل کے آتا ہے، وہاں پہ ٹیسٹ میچ کھیل کے آتا ہے، تبھی آ کے نیشنل ٹیم میں بھی اچھا پرفارم کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، دنیا کے کمپٹیشن سے کمپیٹ کریں. صرف یہ کہ بندہ مجھ سے باہر جا رہا ہے، یہ اپنے تہہ مات ہے کہ برین ڈرین نہیں ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیے، صرف پچھلے ایک سال کے اندر جب سے نئی حکومت آئی ہے 15 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں. آنے والے 2 سال میں کہا جا رہا ہے مزید 20 لاکھ بے روزگار ہوں گے. تو ان سب کو پیٹ لگا ہوا ہے، ان سب نے اپنا پیٹ کاٹنا ہے. یقینی طور پہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں بھائی لوگوں سے کہ جب تک اس ملک میں رہو، اس ملک کو فار گرانٹیڈ نہ لو. جس طریقے سے باہر جا کے باہر کے قوانین کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، وہاں آپ کے اندر ایک ڈسپلن آ جاتا ہے. اس طریقے سے اپنے ملک کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. اگر آپ اپنا گھر صاف نہیں کریں گے، دیکھیے میں آپ کے گھر میں انٹر ہوا، میں نے دیکھا آپ کے گھر کے اندر بالکل صاف صفائی ہے، ڈسٹ کا ایک پارٹیکل نہیں ہے، لگتا ہے ابھی فرش پہ پوچھا لگا ہے، چمک رہا ہے، اسمیل آ رہی ہے بلیچ کی، سب کچھ صاف ہے، چادر وادر سب نہیں ہے. اور میرے ہاتھ میں ایک گندا ٹشو ہے، تو میں بغیر آپ سے پوچھے بھی چھپ کے دیکھ رہا ہوں کہ ڈسٹ بن کہیں مجھے نظر آتا ہے کہ میں جا کے اس ڈسٹ بن کے اندر ڈالوں. بٹ اگر میں ایسی جگہ پہ انٹر ہوں جو ویسی کباڑ خانہ ہے، جس کچرے کے اندر میرا بھی کچرا کھو جائے گا، تو میں ڈسٹ بن نہیں ڈھونڈوں گا، جہاں ملے گا وہیں ڈال دوں گا. تو یہ تو ہم سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو وہ گھر بنانا ہے تو صاف ستھرا ہے یا کباڑ خانہ بنانا ہے. ہم خود ہی اپنے ملک کو اگر گرانٹیڈ لے لیں گے، سارے 2 بنیادی باتیں کروں گا، پھر Q&A کے لیے آپ کی طرف بھی آؤں گا. ایک اکثر بات، کبھی والدین سے ایشوز کے اوپر اختلاف ہوتا ہے. فار ایگزامپل سبجیکٹ فلاں پڑھنا تھا، والدین نے کہا فلاں سبجیکٹ نہیں، فلاں پڑھیے، یہ کریئر نہیں کوئی اور کریئر چوز کیجیے، یا سیاست کے حوالے سے یہ ویو نہیں کوئی اور ویو رکھیے، یا روایتوں کے حوالے سے فلاں نہیں فلاں ویو رکھیں. کبھی اختلاف ہوا ہے والدین سے کسی کا؟ بحث ہوئی ہے؟ سب کا ہی ہوتی ہوگی، اتنی وہ بھیڑ سلاد تو کہیں نہیں ہوتی. شاید سامنے بولنے کی ہمت نہ ہوتی ہو، مگر ویسے ہوتی ہوگی. کس طرح کا اختلاف ہوا ہے والدین سے؟ کس بات پہ ہوا ہے؟ اور انہوں نے کیا کہا؟ بیکم اے سول انجینئر. تو آپ کیا بن رہے ہیں پھر؟ کیوں؟ اچھا میں اکثر نوجوانوں سے بات پوچھتا ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں نا فوراً ہاتھ ڈال دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں والدین کے ہاتھ. مگر اسی طرح کے کسی نوجوان کو جب کسی ایسی شخص سے محبت ہو جائے جس سے والدین نے کہ شادی نہیں کرنی، تو یہ نوجوان گھر چھوڑنے میں بھی تیار ہو جائے گا. بات اتنی سی ہے کہ اتنی شخص سے محبت ہے کہ اپنے پیشن اور کریئر سے بھی اتنی محبت ہے. اور شخص کے لیے اگر ساتھ دے سکتے ہیں تو کیا اپنے کریئر کی بھی لے سکتے ہیں. اچھا میں اس طرح کی بات کروں گا کہ والد نے کہا ہوگا یار سول انجینئر میں پرابلی اس لیے دیکھیں اکثر جب والدین سے ٹکراؤ ہوتا ہے نا، بات صحیح غلط کی نہیں ہوتی. ہر بات، ہر بحث ہمیشہ صحیح اور غلط کی نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہوتا ہے نظریے میں اختلاف، دیکھنے کے انداز میں اختلاف. میں 90 کی دہائی کے اندر پڑا ہوا ہوں. میرا بچپن وسیم اکرم اور وقار یونس کو دیکھتے ہوئے گزرا. یہاں جو نوجوان موجود ہیں ان کا شاید محمد یوسف اور محمد یونس کو دیکھتے ہوئے گزرا. آپ 2000 کے بعد والی دہائی کے اندر زیادہ بڑے ہوئے ہیں. ہمارے والدین جو ہیں وہ خان صاحب کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے، اس سے پہلے جو تھے وہ محمد ماجد وغیرہ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے. ہر بندہ ایک الگ دور کے اندر بڑا ہوا ہے. دوسری بات، ہر دور میں ایکسپوژر ڈفرنٹ تھا. ہمارے ہاں آپ سب کو جب ہوش آیا موبائل ٹیکنالوجی تھی. میں جب سیکنڈری اسکول میں آیا تو موبائل ٹیکنالوجی تھی. میری زندگی کے پہلے 14 سال مجھے نہیں پتا تھا موبائل ٹیکنالوجی کیا ہے. آپ جب ہوش میں پرائمری میں آئے تو انٹرنیٹ ایک فنومینا تھا. ہمارے وقت میں نہیں تھا. سیکنڈری میں آئے تو انٹرنیٹ فنومینا تھا. یہ واٹس ایپ، فیس بک، آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہے.
بچہ بڑا نہیں ہوتا 6 مہینے کا، اس کا اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کی تصویریں ڈالی جا رہی ہوتی ہے، پورٹریٹس اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ فالوئنگ بڑھ رہی ہوتی ہے. ہم نے یہ چیزیں نہیں دیکھی. کہنے کا مطلب ہے اس چیز کو ذہن میں لائیں. ہمارے پیرنٹس کی ایجوکیشن، ہمارے پیرنٹس کا ایکسپوجر، ہمارے پیرنٹس کا ایکسپیرینس اور اس کی روشنی میں ان کی انلائٹمنٹ ایک الگ دور اور ایک الگ پرسپیکٹو کی ہے، اور ہماری الگ دور اور الگ پرسپیکٹو کی ہے. میرے والد مجھ سے اکثر اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ جنرال تم ہر چیز سے مختلف کیوں. میں چاہتا تھا کہ تم چھوٹے بچے ہو، تم یہ سماجی کاموں میں آ گئے، ایکٹیویزم میں آ گئے، سیاست میں آ گئے، اپنے لیوکریٹو لا اور لیگل کریئر جو تم نے چھوڑا، اس سے پہلے کریئر کے حوالے سے بھی تم نے فیصلے دوسرے کیے، یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لینا ہے وہاں بھی فیصلے کیے، خاندان میں کچھ روایتی مسائل ہیں ان پہ بھی مختلف فیصلے ہوتے ہیں. میں نے کہا آئے والد صاحب ذرا تھوڑا کوشچن آنسر کھیلتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ. میں نے کہا ابو جی آپ کس اسکول میں پڑھے؟ بڑے فخر سے ابو نے بتایا، فخر کرنا بھی چاہیے، میرے والد کافی تگودو ہے، ہارڈ ورکنگ میں کریئر رہا ہے. کراچی میں ایک فنومینا ہوتا تھا جسے کہتے ہیں پیلا اسکول، یلو اسکول. وہ کے ایم سی کا اسکول ہوتا تھا، ٹاٹ پہ بیٹھ کے بچے پڑھتے تھے، پیلی رنگ کی شلوار قمیض پہن کے، اردو میڈیم اسکول ہوتا تھا. میں نے کہا بیٹا میں وہاں پڑھا. میں نے کہا والد صاحب آپ نے مجھے کہاں پڑھایا؟ کہتے کانوینٹ میں پڑھایا. میں نے کہا والد صاحب جب آپ بڑے ہوئے 18 سال کے، میرے دادا نے آپ کو شہر گھومنے کے لیے کیا دلایا؟ کہتے ان کے پاس اتنے وسائل تھے، انہوں نے مجھے ایک سائیکل دلائی. میں نے کہا جب میں 18 کا ہوا آپ نے مجھے شہر گھومنے کے لیے کیا دلایا؟ کہتے میں نے اس زمانے کی اس نئے ماڈل کی سال کی کرولا دلائی. میں نے کہا والد صاحب آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اپنے وسائل میں؟ انہوں نے کہا میں نے مرین انجینئرنگ میں ڈپلوما کیا. میں نے کہا اپنے وسائل سے مجھے کہاں تک پڑھایا؟ کہتے تم نے پاکستان میں گریجویشن کرائی اور پاکستان کے باہر پوسٹ گریجویشن کرائی اور پھر پوسٹ گریجویشن ڈپلوما کرایا. میں نے کہا ایکسٹرا کریکولرز کے لیے اپنے اسکول اور کالج کے دنوں میں کبھی کوئی تقریری مقابلہ، کبھی کوئی ڈرامٹکس، کبھی اس طرح کی چیزوں میں حصہ لیا؟ کہتے لیا. میں نے کہا دور سے دور کہاں تک گئے؟ کہتے ہیں اپنی شہر کی بڑی یونیورسٹی میں چلا گیا، تقریری مقابلہ کیا. میں نے کہا جب مجھے یہ شوق ہوا کہ میں نے بھی ڈیبیٹس کرنی، مجھے کہاں بھیجا؟ کہتے میں نے تمہیں یورپ تک بھیجا پڑھائی تقریری مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے. میں نے کہا آپ کے یہاں پڑھنے لکھنے اور ایکسپوجر کے حوالے سے کیا ہوا؟ پڑھنے لکھنے ایکسپوجر کے حوالے سے کیا میسر تھا؟ کہتے ہیں شہر میں ایک تو بڑی لائبریریاں تھیں، وہاں جا پاتے تھے، وقت نکال کے سفر کر کے پیدل چل کے تو پڑھ پاتے تھے. میں نے کہا میں کہتے جب تم 6ٹھی جماعت میں تھے تمہارے کمرے میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ سب آ گیا تھا، پوری دنیا واز آن دی پالم آف یور ہینڈز. میں نے کہا والد صاحب ناٹ بائی ڈیفالٹ، اپنے آپ نہیں، ڈیفالٹ سیٹنگ ہوتی ہے نا کمپیوٹر میں، ناٹ بائی ڈیفالٹ، بائی ڈیزائن، پوری نیت کے ساتھ آپ نے مجھے اپنے سے بہتر ایجوکیشن دی، اپنے سے بہتر ایکسپوجر دیا، اپنے سے بہتر ایکسپیرینس دیا اور کہا کہ مجھے آپ سے بہتر انلائٹمنٹ ملے. تو پھر آپ مجھ سے سوال کیوں کرتے ہیں کہ میں آپ سے مختلف کیوں سوچتا ہوں؟ آپ کی اپنی خواہش ہے کہ میں آپ سے مختلف سوچوں. اب صرف یہ سو کہنا کہ جتنی میں نے تعلیم اپنی اولاد کو دی ہے، جتنے سوچنے کے زاویے میں نے اس کے لیے کھولے ہیں، اس کا صرف ایک نچوڑ ہے کہ اگر میں 20,000 کما رہا تھا تو میری اولاد 20 لاکھ روپے کمائے. صرف یہ نہیں ہوتا. جب سوچ کے زاویے کھلتے ہیں ہم ہر چیز کو الگ پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. تو یہ صحیح اور غلط کی بحث نہیں ہوتی، کبھی کبھی الگ ایکسپوجر اور الگ ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے. اور کچھ چیزوں کے اندر والدین کا تجربہ جو کہتے ہیں نا، تجربے کو کہیں بدل نہیں ہوتا. ایک چیز میں جس میں کتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے مگر والدین کا تجربہ اپنی جگہ رہے گا اور ہمیشہ اس پہ فوکس کرنا من کرنا چاہیے. وہ ہے انسان کو پڑھنے کا طریقہ. موبائل آ جائیں، گیجٹس آ جائیں، کچھ بھی آ جائے، انسان ہی رہتا ہے. وہ کتنا سچا ہے، کتنا دھوکے باز ہے، کتنا صحیح ہے، کتنا مکار ہے، یہ تجربہ جناب بڑوں کو ہوتا ہے انسان کو بھانپنے کا، نوجوانوں کو نہیں ہوتا. اس پہ یقینی طور پہ بڑوں سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے. اور آخری بات میں کروں گا Q&A سے پہلے جنہوں نے بات کی تھی، دو اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے تاکہ نوجوان چھوڑ کے نہ جائیں پاکستان کو. اس حوالے سے یہاں کسی کو یاد ہے کس اسپتال میں پیدا ہوا ہے؟ کسی کو یاد ہے کس اسپتال میں پیدا ہوا ہے؟ یار اب یہ تو مت بولو، پیدا تو ساری ہوئے تھے نا، ایسے تو نہیں آ گئے یہاں پہ. کوئی ٹویٹ اور فیس بک پوسٹ لگی تو نہیں آ گئے نا. کوئی بتائے گا کہاں پیدا ہوئے تھے بھائی؟ کہاں پہ؟ لڑکانہ میں سینٹرل ہاسپٹل. زور سے بولو بیٹا. لڑکانہ سرکاری اسپتال کے اندر آپ پیدا ہوئے، لڑکانہ گورنمنٹ ہاسپٹل. ٹھیک ہے، کس سال میں پیدا ہوئے؟ 2002. 14 اگست. ماشاء اللہ. قائد اعظم کیا آتا ہے.
یہ نام کیا آپ کا؟ محمد عثمان. چلیں محمد عثمان عرف پاکستان 2002 کو آپ 14 اگست کو پیدا ہوئے. آپ سے سوال ہے بڑا معصومانہ تھا. جس اسپتال میں آپ پیدا ہوئے کیا وہ اسپتال والدین نے بنایا تھا؟ نہیں، والدین نے نہیں بنایا نا. بس اتنا سہا نام ہے ان کے لیے. ڈاکٹر بھی آیا ہوگا اسپتال سے، ڈیفینیٹلی اسپتال گئے تھے. جس ڈاکٹر نے علاج کیا جس کے نتیجے میں آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں آج، اس ڈاکٹر کو پڑھایا آپ کے والدین نے؟ MBBS آپ کے والدین نے کرایا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے پھٹے کٹے نظر آ رہے ہیں. تو بچپن میں آپ کو ویکسین پولیو کا خطرہ ملا ہوگا. زندگی شروع ہوتی ہے پولیو کے خطرے سے. وہ پولیو کا خطرہ پاکستان کے اندر آپ کے والدین نے امپورٹ کیا تھا؟ نہیں. تھوڑے آپ بڑے ہوئے ہوں گے، ننھے منھے کی ٹھوس غذا سری لائے، گندم اور باجرے سے اگتا ہے. وہ گندم اور باجرہ جا کے پورے پاکستان میں والدین اگا رہے تھے؟ نہیں. چلو کبھی کھیلنے کے لیے کسی سڑک پہ گلی محلے میں نکلے ہو گئے تو جس سڑک پہ نکلے تھے کھیلنے کودنے کے لیے سڑک والدین نے بنائی؟ نہیں. کہیں میدان میں پارک میں کبھی آتے ہو گے کھیلنے کے لیے دوستوں کے ساتھ، وہ دوست بھی جو ہیں وہ وہاں سے نہیں آئے، معاشرے سے آئے. آگے چلے گئے اسکول آپ پہلے پڑھتے گئے کون سے اسکول گئے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے پورے نہیں بنایا، اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں جو بول رہا ہوں، جس زبان میں بات کرتا ہوں، یہ اردو کہلاتی ہے، سندھی میں یا سندھی کہلاتی ہے. جو زبان آپ بول رہے تھے، زبان سندھی ہو یا اردو، دونوں میں سے والدین نے کون سی تخلیق کی؟ والدین نے سندھی تخلیق کی ہے. اب تم 14 اگست کو پیدا ہوگا تو خیال کرو، لگتا ہے والدین نے بہت، اور سندھی بھی والدین نے نہیں بنائی. ٹھیک ہے. تھوڑا اور بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ میں سندھی ہوں، ساتھ میں پاکستانی ہوں. تو یہ شناخت جو ہے یہ بھی والدین نے نہیں پیدا کی، پاکستان پہلے بنا ہوا تھا. پھر تھوڑا اور آپ آگے بڑے ہوئے، پڑھنے کو ترانہ ملا، ہمارا قومی ترانہ، وہ ترانہ بھی والدین نے نہیں دیا. پھر انسان اپنی زندگی میں پڑھتا چلا جاتا ہے، پہلی نوکری ملے گی، ہو سکتا ہے وہ بھی والدین سے نہ ملے. ریٹائرمنٹ میں کیا ملتا ہے انسان کو؟ آپ کی پینشن بھی والدین نہیں دیں گے. صحیح بات ہے. اب عثمان میاں، پولیو کے خطرے سے تمہاری زندگی شروع ہوئی اور پینشن تک جائے گی. اس کے بیچ میں جس اسپتال میں تم پیدا ہوئے، جس ڈاکٹر کی وجہ سے آپ یہاں پہ صحت مند کھڑے ہوئے ہیں، جس سڑک پہ چل کے آپ اپنی پہلی دستگاہ پہ گئے، جو زبان آپ نے بولنا شروع کی، جو آپ کے ادب آداب ہے، جو آپ نے بیٹھنے کا ٹوٹنے کا ڈھنگ ہے، جو آپ نے اپنے دوستوں کے ذریعے سیکھا، جو اور معاشرے میں آپ کو چیزیں سیکھنے کو ملی، اور اپنے پینشن کے سفر تک جو آپ سیکھ کے چلے جائیں گے، اگر آپ سوچیں تو پیدا تو یقینی طور پہ والدین نے کیا، مگر جو پرورش کا عمل ہے، اس پورے اجتماع میں چیزیں گنوائیں کہ کیا کیا چیز والدین سے نہیں آئی اور باقی معاشرے سے آئی. اس پرورش کے عمل کو اگر آپ دیکھو تو پولیو کے خطرے سے شروع ہونے والا پہلا خطرہ اور جو پینشن ملے گی، اس سب میں پوری پرورش میں پورے معاشرے نے مل کے پرورش کی. اور جو پرورش کرتا ہے اسے عام لفظوں میں خاندان کہتے ہیں. تو اگر آپ اس معاشرے کو، اس ملک کو اپنا خاندان مان کے چلیں گے، صرف ملک مان کے نہیں چلیں گے، تو اس سے محبت کے پیمانے پر اور خاندان والوں سے پھر اختلافات بھی کم ہو جائیں گے. خاندان والوں کی طرف باتیں بھی تھوڑی آپ برداشت کر لیں گے، تھوڑی اپنی بھی طرف سنا دیں گے. تو اس ملک کو، اس ملک کے معاشرے کو، اگر آپ اس ملک کی سرحدوں کو اپنے گھر کی باؤنڈری وال سمجھیں اور اس طریقے سے آپ ایڈ کریں تو ایک بڑا اچھا خوبصورت رشتہ جو ہے نا اس ملک کے عوام تک پہنچ جائے گا. اب بھی تو تھوڑا بہت وقت رہے گا، کچھ بھی سوال کرنا ہو، کوئی سوال دینا چاہے تو. ہاں میرے بھائی، ہاں یہ سوال تھا یا یہ جواب تھا؟ جواب یہ بتا ہے کہ آپ نے سوال کروں اور جواب آپ نے دے دیا. جواب کرو گے تو لڑک جاؤ گے، غائب ہو جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے. دیکھیے یہ جو بھی کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ وہ کیوں کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں، وہ ایک آتا نہیں ہے جیو کے اوپر شاہد خان صدر کا پرومو، سوال کی چوٹ سے گری کی ہر ایک دیوار. یہ سوال کی چوٹ سے بڑا گھبراتے ہیں. دیکھیے حضور، اگر آپ کو
بغیر کسی میجر ڈیٹا کے، بغیر کسی امپیریکل ڈیٹا کے، بغیر کسی حساب کتاب کے بس بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی جو بقا ہے، جو شناخت ہے، جو فخر ہے، جو وجود ہے، وہ ایک ملک کے ادارے کی وجہ سے ہے، اور باقی سب چور ہیں اور باقی سب نکمے ہیں. تو کسی ایسی چیز پہ یقین کرنے کے لیے یقینی طور پہ انسان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر اچھا ایسا ہے تو فلاں جنگ کیوں ہار گئے تھے، اگر اچھا ایسا ہے تو فلاں ہم کیوں سر جھکا دیا اپنے دوسرے ملک کے آگے. 50 باتیں اور آئیں گی یا ملک کے اندر مسائلوں کے بارے میں باتیں آئیں گی. تو جب سوال ہوتے ہیں تو شش و پنج میں انسان کشمکش میں اٹھتا ہے، اور اس کی جو یہ گرفت ہے نا کہ جو آپ کو گھیڑ جال میں لگایا ہوا ہے گھوڑے کی طرح، وہ آپ کو یہاں پہ فلیگ باندھنے کی چیزیں چلتے رہو، آپ ادھر ادھر دیکھنے شروع ہو جاتے ہو. تو یہ آپ کو آزادی نہ ملے تو جو سوال کر رہا ہے اس کو غائب کر دو، تاکہ پوری نوجوان نسل ایک بھیڑ چال میں چلے. اندازہ کریں کیا زیب دیتا ہے اس ملک کی فوج کے اعلیٰ افسران کو کہ وہ تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں اور پورے کے پورے ہال کو کہتے ہیں کہ جی 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر میں میرے سپاہی آپ بنے. آپ تمام کے تمام ہمارے ٹویٹر پہ ٹرولز بن جائیں، آپ تمام کے تمام ہمارا پروپیگنڈا ہر وقت ری ٹویٹ کر رہے ہو، آپ تمام کے تمام ہمارے نعرے لگا رہے ہو اور ہماری بات کر رہے ہو. یہ کہاں کس ملک میں ہوتا ہے؟ جن کے ہاتھ میں ڈگریاں کے بعد نوکریاں دینی چاہیے ان کو بس موبائل فون کے اوپر جو ہے ٹرول بنا کے ٹویٹر آرمی کے اوپر آپ چلا رہے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی سوال کر دے تو وہ غائب ہو جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سانس لینے کی گنجائش کم کر رہے ہیں. ایک عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی آپ نے UN میں؟ ایک جملہ انہوں نے بولا تھا، radicalization leads to marginalization leads to radicalization. اسلامو فوبیا کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کشمیریوں کو اتنا دباؤ گے تو کوئی اور آ کے پھر پھٹ پڑے گا. بیکاز جب آپ مارجنلائز کرتے ہیں، لوگوں کو دباتے ہیں، تو لوگ شدت پسندی کی طرف جاتے ہیں، رجت پسندی کی طرف جاتے ہیں، ریڈیکلائز ہوتے ہیں. تو جب اپنے ملک میں آپ کسی کو تمیز سے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، پیار اور امن سے اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور پھر وہ لہجہ تلخ کر لیتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں یہ تو پی ٹی ایم ہے، یہ تو غدار ہے، یہ تو تلخ لہجے میں بات کرتی ہے. جب وہ پیار سے بات کر رہی تھی آپ سن ہی نہیں رہے تھے، تھوڑا دامن کھینچ کے بات کر رہی تھی آپ غائب کر رہے تھے. اب وہ تنگ آ گئے، ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے تو وہ چلا کے بات کر رہے ہیں، تو آپ غائب کر رہے ہیں. اور آپ بات کر رہے ہیں آج کے نوجوان کی. آپ اس ملک کی تاریخ یہاں سے دیکھیے کہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سوال کرنے پہ کون کون غدار بنا ہے. آپ اور میں تو بہت چھوٹی چیز ہے، کچھ نہیں ہے. ہم پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کچھ نامور غدار، ایک وہ جو ڈھاکہ میں اپنی سائیکل کے پیچھے پاکستان کا جھنڈا لگا کے گھومتا تھا 1947 کے ٹائم پہ کہ بنگال بنے گا پاکستان، جس کو کہتے ہیں شیخ مجیب الرحمان. اس کو آپ نے غدار کہا، اینڈ میں بنگلہ دیش بنا. ایک وہ جس نے کوئٹہ سٹی کاؤنسل کے اندر ووٹ ڈالا کہ خان آف قلاق کے علاوہ جتنا بلوچستان کا حصہ ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے. بلوچستان کی طرف سے حقیقی معنوں میں ہمارا فاؤنڈنگ فادر، اس کو آپ نے 2003-4 کے اندر غاروں میں میزائل ڈال کے مار دیا، جس کا نام نواب اکبر بگٹی ہے، کہ یہ غدار ہے. آپ ان کو بھی چھوڑ دیں. تقریروں سے نہیں بنتے ملک، عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے. صرف مینار پاکستان پہ ایک ریزولوشن، اس کا کوئی قانونی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک میدان میں پاس کی ریزولوشن ہے جس کے لیے آپ 23 مارچ آج تک یاد کرتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں تو میدان میں پاس ہوئی. جو ریزولوشن قانون ساز اسمبلی میں پاس ہوئی، پورے ہند و پاک کی پہلی قانون ساز اسمبلی جس میں ریزولوشن پیش کی گئی کہ پاکستان بنے گا، اس پہ ووٹ ہوا اور پاکستان بننے کی تحریک منظور ہوئی. وہ انسان جس نے وہ ریزولوشن پاس کی، وہ اسمبلی، اس اسمبلی کا نام سندھ، اس انسان کا نام سائیں جی ایم سید، پاکستان کی تاریخ کا پہلا. عثمان میاں جہاں جی ایم سید غدار ہو، اکبر بگٹی نوجوانوں کو پڑھایا جا رہا بچوں کو کہ یہ غدار تھا، شیخ مجیب پڑھایا گیا لوگوں کو کہ وہ غدار تھا، اس میں آپ پر میں اٹھ جائیں تو کیا غم ہے؟ آپ پر اٹھے تو کیا غم ہے؟ یہی سوچ رہے کہ جو ہمارے ملک کے حقیقی فاؤنڈنگ فادر ہیں ان کی راہ پہ چلتے ہوئے اڑ گئے تو کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی جو بات کر رہے تھے اس وقت ملک کی بقا کے لیے کر رہے تھے، تو آج بھی جو اٹھ رہے ہیں وہ ملک کی بقا کے لیے کوئی بات کر رہے تو اٹھ رہے ہیں.
آخری سوال لوں گا جو بھائی نے آپ پہ ہاتھ کھڑا کیا تھا، اور اگر کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہتی ہے، فیمیل ریپرزنٹیشن اکثر کم ہوتی ہے جگہ پہ. آپ پیچھے بھائی بیٹھے، پیچھے بھائی بیٹھے. سر جیسے کہ آپ نے فرسٹ آف آل تو آئی تھنک سب سے زیادہ انگلش ہو گیا، اور اسی طرح کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ سے پروگرام کروایا ہے جہاں پر کسی کے ساتھ اچھا بھی یہ ہوگا تو بھی گریڈر جائے گا آئی ایم سی کو، برا بھی یہ ہوگا تو بھی گریڈر جائے گا آئی ایم سی کو. Similarly, in the state of Pakistan, and in this province,